صل على محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پالنے والے قلب مطہر امام امیر الزمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. پالنے والے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. مالک ظہور مقدس سے پہلے ظہور کے بعد ہم تمام کو امام کے وفاداروں میں شمار فرما. امام کے وجود مقدس کے طفیل تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. امام کے وجود مقدس کے طفیل عزاداری پرصداری ذکر اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. امام کے وجود مقدس کے فرما. مالک کربلا مولا کے زواروں میں ہمارا شمار فرما. تمام بیماروں کو ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماری سے شفائے کلی عنایت فرما. مالک ہمارے سینوں کو محمد و آل محمد کی محبت و ولایت سے ہمیشہ منور قرار فرما. پروردگار ہمیں ہماری نسلوں کو عزاداری سید الشہداء برپا کرنے والوں میں شمار فرما. مالک دنیا اور آخرت میں اس ذکر کی عظیم جزا عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. تمام حاجات کی قبولیت کی نیت سے صلوات. صلی اللہ محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی وعلى آله البررة الكرام لا سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي نصبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام جازم أعناق النواصب اللئام. ولعنة الله على كل من ظلم على محمد وآل محمد عليهم السلام. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العلي العظيم. صلوات. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائه. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. صلوات پڑھ دیجئے. وعجل فرجهم. انتہائی قابل عزت احترام سامعین، صاحبان ولایت، موضوع گفتگو ہے نصرت دین. بیان ہوا دین سے مراد کیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر دین ہے تو وہ
اسلام ہے. اسلام کیا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بنی الاسلام علی 5 اشیاء. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، حج البیت، صوم شہر رمضان. یہ 4 نماز کا قیام کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج، روزہ رکھنا، والولایۃ لنا اہل البیت. ہم اہل بیت علیہم السلام کی ولایت. یہ ولایت یعنی کیا مطلب؟ اگر یہ ولایت، ان کی پیروی، ان کی مودت دل میں آ گئی تو جیسے یہ کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کیا جائے، وہی دین ہے. عجیب جملہ حدیث میں ملا، نصرت دین. موضوع گفتگو ہے، چند دقیقے لوں گا اس حدیث کو سمجھانے کے لیے. دین ہم نے بیان کیا، دین یعنی مجسم شکل میں آئے تو 14 معصومین. امام کہہ رہے ہیں جعل فی 4 منہا رخصہ. 4 بنیادیں ہیں، ان 5 بنیادوں میں سے 4 دین اسلام کی کہ جن میں کمپرومائز کیا جائے. تھوڑا آسان لینا، قبول کر لینا نہیں. جعل فی 4 منہا رخصہ، اس حدیث کو آدھا استعمال کر کے غلط مس یوز کیا گیا ہے. جعل فی 4 منہا رخصہ، 4 میں کمپرومائز قبول ہے، کچھ کمی اللہ قبول کر لے گا. ولم یجعل فی الولایت ای رخصہ، ولایت کے معاملے میں کوئی کمی قبول نہیں ہوگی. مولا نہیں سمجھ آیا کیا مطلب؟ کہا سنو، نماز واجب ہے کہ نہیں؟ اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں. نماز واجب ہے؟ ہاں واجب ہے. روزہ واجب ہے؟ ہاں واجب ہے. حج واجب ہے؟ بالکل واجب ہے. زکوٰۃ واجب ہے؟ بالکل واجب ہے. کہ نماز کتنی واجب ہے؟ ظہر، عصر، عشاء کی 4 رکعت. مولا سفر پہ جائے گا، اللہ کمی قبول کرے گا، کہے گا 2 پڑھو کافی ہے. اچھا طبیعت خراب ہو گئی، مریض ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، ٹیک لگا کے پڑھے گا، بیٹھ کے پڑھے گا، لیٹ کے پڑھے گا، اشارے سے پڑھے گا، نماز پڑھے گا. کمی قبول ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ امام نے کہا روزہ ہے، مریض ہے، فمن کان مریضا، جو مریض ہو. قرآن کریم نے کہا نہیں، مریض پہ روزہ نہیں ہے. جو مریض ہے اس پہ روزہ نہیں ہے، اس کے الگ احکام ہیں. زکوٰۃ کس کے لیے ہے؟ غنی کے لیے، امیر کے لیے، جس کے پاس مال ہے اس کے لیے، وہ تمام شرائط زکوٰۃ کی اپنی جگہ. حج کس کے لیے؟ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس استطاعت آ جائے اسی پر حج واجب ہے. یعنی یہ وہ عبادتیں ہیں، اگر کوئی امیر ہو تو کچھ عبادتیں واجب ہوں گی، غریب ہو، فقیر ہو تو واجب نہیں ہوں گی، کوئی مریض ہو تو کچھ عبادتیں واجب نہیں ہوں گی، صحیح سلامت ہو تو واجب ہو جائیں گی. امام نے کہا ولیکن الولایہ، جہاں تک ولایت کا معاملہ ہے، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، غنی ہو، فہیا واجبۃ، ہر حال میں ہماری ولایت واجب ہوگی. ولایت کے معاملے میں کوئی کمی قبول نہیں ہوگی. اس کا مطلب بنیاد اسلام یہ ہو گئی کہ محمد و آل محمد کی ولایت سے دل کو سجا لیا جائے، جیسا یہ کہہ رہے ہیں وہی دین کہلائے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اس دین کی نصرت کیسے ہوگی؟ یہ موضوع گفتگو ہے. نصرت معروضات آپ کے سامنے پیش کیے تھے ہم نے گزشتہ مجلس میں. ارشاد پروردگار ہوا قرآن کریم سورہ حج، فَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اللہ ضرور بالضرور اپنی مدد بھیجے گا، مدد کرے گا. کس کی؟ من، اس کی، ینصرہ، جو اللہ کی مدد کرے گا. نصرت دین موضوع گفتگو ہے تو اللہ کی جانب سے وعدہ ہے، کونو انصار اللہ، ارے اللہ کے انصار بن جاؤ. اللہ کے انصار کیا مطلب؟ اللہ کے مدد طلب کر رہا ہے. کونو انصار اللہ، اللہ کے انصار بن جاؤ. کیا مطلب؟ دین الہی کے مددگار بن جاؤ، اہل بیت کے پیروکار بن جاؤ. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے انصار گویا کہ اللہ کے انصار ہیں.
زیارت وارثہ کی جانب توجہ کی ہے. السلام کمال ہے جو اہل بیت علیہم السلام کا ناصر بن جائے گا خدا. اور اللہ سورہ حج وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، اللہ نصرت اس کی جو اللہ کی مدد کرے گا، دین الہی کی مدد کرے گا. دین کا مجسم شکل میں اگر دیکھنا چاہیں 14 معصومین علیہ السلام نے بیان کیا. کائنات کے نبی اعلان رسالت ہوا تھا، اس سے پہلے جو آباء و اجداد تھے نبی کے وہ سارے کے سارے دین ابراہیمی پہ پڑھتے، حضرت عبد المطلب، جناب ابو طالب اور حضرت آدم علیہ السلام تک. کمال یہ ہے اللہ کی نصرت، اللہ کے دین کی نصرت ہمیشہ سے یہ گھرانہ کرتا ہوا آیا ہے. کبھی بھی دین الہی پہ مشکل آئی، آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک کبھی بھی مشکل آئی، دین کے لیے جس نے قربانی دی ہے وہ محمد و آل محمد تھے یا ان کے آباء و اجداد تھے. یمن کا ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے تبع، توجہ سنیے گا. یمن کا بادشاہ ہے جس کا نام ہے تبع، عین. اس کو آگے کسی نے مشورہ دیا کہ مکہ کی سرزمین پہ ایک گھر ہے، اس گھر میں بہت مال ہے، بہت قیمت ہے، وہاں کا رخ کرو، وہاں سے مال لو اور تمہیں خوب مال بھی ملے گا، حکومت بھی وہاں کی حاصل ہو جائے گی. جناب عبد المطلب کا دور چل رہا ہے. اس نے ارادہ کیا حملے کا، عیسائی مذہب ہے. ارادہ کیا تو اپنے راہبوں کے پاس گیا. جب راہبوں کے پاس گیا تو راہبوں نے کہا کہ یہ جس گھر کی بات کر رہے ہیں اسے یہ ہمارے مورث اعلیٰ ابراہیم انہوں نے بنایا تھا. میں نے بیان کر دی تھی آیت گزشتہ مجلس میں، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، مسلمان تھے، صحیح راستے پر تھے. تبع کو جب یہ پتا چلا اس حاکم کو کہ اچھا یہ وہی ہے جسے ابراہیم ہمارے سے اعلیٰ نے بلایا لوگوں کو، کہ جن لوگوں نے مشورہ دیا تھا کعبے کو کو سزا دی جائے. سزا دی گئی کہ اب کعبے جائے گا اور کعبے میں جا کے اپنی جانب سے قیمتی زیورات دے گا. یہ کعبے آیا بادشاہ لشکر کے ساتھ، جناب عبد المطلب کا دور ہے. کعبے میں آنے کے بعد کعبے کا احترام کیا، کعبے میں قیمتی ترین زیورات رکھے گئے. ٹھہریے گا، میں یہ تاریخ بعد میں بیان کروں گا. کعبے میں ہمیشہ سے بہت پہلے سے قیمتی زیورات موجود تھے، ہمیشہ سے یہ موجود تھے. کاش کے بعد میں سمجھا سکوں. توجہ کیجیے گا، نہج البلاغہ میں بھی روایت موجود ہے. کسی نے اپنے دور میں کہا کہ کعبے کو ان زیورات کی کیا ضرورت ہے. اچھا نعرہ تھا بظاہر نا، ان زیورات کو لو، غریب فقراء مسکین کی مدد کر دی جائے. کسی نے یہ بات کہی تھی اور مقصد تھا وہ خدا جانے، لیکن کچھ کہ عادت تھی اپنے اوپر چوری کا مال خرچ کرنے کی، تو کعبے کے زیورات کر کے غریبوں کے نام پہ خود اپنی عیاشی کے لیے کرنا چاہ رہے تھے. رسول کے سامنے یہ کہا، کائنات کے نبی کے سامنے کہا، سرکار خاموش رہے. اب سنیے گا کہ جب میں اختیار پاؤں گا تو یہ کروں گا. اب نہج البلاغہ کی روایت پیش کر رہا ہوں. ہوا یہ کہ اختیار مل گیا تو آ کے یاد دلایا گیا وہ جو آپ نے کہا تھا کہ کعبے کو کیا ضرورت ہے زیورات کی. بھیج دے. کہا ہاں اچھا، اچھی بات یاد دلائی، کعبے کے ان زیورات کو بھیج دیا جائے اور غریبوں کی مدد کی جائے. کہا کہ جب ان کی آیات نازل کی تو اللہ نے بتا دیا کہ غریبوں کا کیا حق ہے، مسکینوں کا کیا حق ہے، تمام احکام کہاں دینا ہے. اللہ کے نبی نے سب کو بتا دیا. نہ اللہ بھولا تھا کہ کعبے میں زیورات ہیں، نہ اللہ کے نبی بھولے تھے. جب اللہ اور اس کے رسول نے ان کو بیچ کے غریبوں کی مدد نہیں کی تو تم کون ہوتے؟ فوراً کہا اگر علی نہ ہوتے.
بات یہ ہے، کچھ سنا سنا لگ رہا ہے، یہ حرم کو کیا ضرورت ہے ان قیمتی گنبد کی، سونے کی، چاندی کی؟ یہ سوچ رہے ہیں فکر کہاں سے آ رہی ہے؟ صلوات محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ توجہ کیجئے گا، کعبے کے زیورات موجود تھے اور کسی دور میں چوری بھی کیے گئے۔ وہ طویل ایک روایت ہے، احادیث ہیں ہمارے سامنے، چوری کیے گئے یہ زیورات اور قیمتی ترین چیزیں چوری کی گئیں۔ ایک روایت میں ہو سکا تو آج پیش کروں گا اگر وقت میرے پاس بچا۔ سنیے، کعبے میں زیورات لے کے آیا، کعبے میں اول من کسا البیت، سب سے پہلے جس نے کعبے پہ چادر پہنائی، چادر لگائی، یہی بادشاہ تھا طبع، جس کا میں نے بیان کیا۔ کعبے کا احترام بڑھ گیا عیسائیوں کے نزدیک بھی۔ اب یہ یمن پہ حکومت کر رہا ہے، بہت جلدی سے سنیے گا، یمن پہ حکومت کر رہا ہے یہ بادشاہ۔ ذو نواس نامی ایک حاکم آیا، یہودیوں کا ٹولہ آیا، انہوں نے جنگ کی، باقاعدہ ان کو شکست دی اور منصب حکومت پہ بیٹھ گیا۔ حکومت کے حوالے سے یہ جنگیں ہمیشہ سے جاری رہی ہیں، نام دین کا استعمال ہوتا تھا اور یہ اپنے منصب حاصل کرنے کے لیے جنگیں کرتے رہتے تھے۔ ذو نواس نے حملہ کیا، طبع کو قتل کر دیا، بہت بڑا لشکر آیا۔ اب ذو نواس نامی یہ شخص جو تھا یہودیوں کا پیروکار تھا، تمام لوگوں کو زبردستی حکم دیا کہ یہودی بنو، نہیں بنو گے تو قتل کر دیا جائے گا، ہماری پیروی کرو۔ سب کو حکم دیا، لوگوں پہ قتل و غارت ہونے لگا، ظلم ہونے لگا لوگوں پہ۔ تو کچھ لوگوں نے مل کے خط لکھا فوراً قیصر روم کی جانب، بہت جلدی جلدی میں بول رہا ہوں توجہ کیجیے گا، قیصر روم کی جانب خط لکھا کہ ہمیں مدد کے لیے بھیجو، یہاں پہ باقاعدہ حملہ ہو گیا ہے اور عیسائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، انہیں زبردستی یہودی مذہب قبول کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ قیصر روم کی جانب خط لکھا، بھولے تو نہیں ہیں؟ طبع بادشاہ ہے، اس کو قتل کیا گیا۔ ذو نواس آیا، ذو نواس نے لوگوں کو کہا یہودی مذہب اختیار کرو۔ قیصر روم کی جانب لوگوں نے خط لکھا، جو کچھ عیسائی بچے ہوئے تھے۔ قیصر روم نے نجاشی کی جانب خط لکھا۔ نجاشی کون؟ حبش کا بادشاہ، حبش کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اسے نجاشی کہا جاتا تھا۔ حبش یہی حبشہ میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے علاقے تھے، ایتھوپیا وہ علاقہ حبش کا۔ خط لکھا کہ ہمیں مدد کے لیے فوج بھیجو۔ 70,000 کا لشکر حبش کے بادشاہ نے بھیجا۔ اریات نامی شخص، نام یاد نہ بھی رکھ سکیں کوئی حرج نہیں ہے، اریات، الف رے یہ الف توئے، اریات نامی ایک شخص کو سردار بنایا، 70,000 کا لشکر بھیجا ہے۔ کہاں بھیجا؟ یمن، ان عیسائیوں کی مدد کے لیے۔ اس 70,000 کے لشکر میں ایک گروہ کا سردار ابرہہ تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک گروہ کا سردار ابرہہ تھا۔ اب کس نام پہ آئے تھے یہ؟ دین کے نام پہ آئے تھے۔ ذو نواس سے جنگ ہوئی، اس کو قتل کیا یہودی کو، اور اب عیسائی تھے نا، بظاہر دین کے نام پہ آئے تھے تو بنا دیتے کسی کو بھی حاکم، ایسا نہیں کیا، بلکہ آپس میں جھگڑا ہو گیا حکومت کی خاطر۔ آپس میں جھگڑا ہوا، ابرہہ نے اپنا گروپ بنا لیا، اریات نے اپنا گروپ بنا لیا۔ ابرہہ کا گروپ تھوڑا طاقتور ہوا، اریات کو شکست دے دی۔ اب یمن کی سرزمین پہ ابرہہ کی حکومت ہے۔ یہاں تک پہنچ گئے؟ یہ سمجھانا چاہ رہا تھا۔ ابرہہ حکومت کر رہا ہے یمن کی سرزمین پہ۔ یمن کی سرزمین پہ ایک بہترین عیسائیوں کی عبادت گاہ بنائی، عیسائیوں کی عبادت گاہ بنائی، اور کہا دنیا بھر سے لوگ اس مرکز کی جانب آئیں گے۔ کسی نے کہا کہ آپ اسے مرکز قرار دے رہے ہو، مکہ میں ابو طالب کے ہاتھوں میں ایک مرکز ہے جسے کعبہ کہا جاتا ہے۔ یہاں تک پہنچ گئے؟ نصرت دین، ابو طالب کے بابا عبد المطلب، ان کے ہاتھوں میں ایک مرکز ہے جسے کعبہ کہا جاتا ہے۔ وہاں دنیا بھر سے لوگ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور وہی مرکز ہے، جب تک وہ باقی رہے گا اس وقت تک تمہارا یہ مرکز نہیں چلے گا۔ اچھا ایسا معاملہ ہے، فوج تیار کی۔ اب پہلے اتنے بڑے لشکر کو شکست دے چکا ہے، فوج تیار کی ہے ابرہہ نے۔ ابرہہ فوج تیار کر کے مکہ میں جہاں سے گزرتا ہے، جس راستے میں جو سامنے آتا ہے، اعلان پہلے سے ہو چکا ہے، ہم کعبے کو ڈھانے آ رہے ہیں، جو مقابلے میں آئے گا اسے قتل کر دیا جائے گا، جو مقابلے میں آئے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ جو بھی راستے میں آتا ہے ابرہہ قتل کیے جاتا ہے۔ ہر ایک کو شکست دیتے دیتے مکہ کے نزدیک پہنچ گیا۔ مکہ والے پریشان ہو کے عبد المطلب کے در پہ آئے۔
ہمیشہ اسی در سے پریشانیاں دور ہوتی تھیں. یہ بھی ایک تاریخ ہے. جناب عبد المطلب کے صدقے میں ہمیشہ زمزم کا کنواں بند ہو گیا تو جناب عبد المطلب کے صدقے میں وہ مشکل دور ہوئی. ٹھہریے گا, یہاں آ گئے ہیں تو نصرت دین موضوع گفتگو ہے تو یہ روایت بھی سن لیجئے گا. زمزم کا کنواں بند ہو چکا تھا. جب زمزم کا کنواں بند ہوا تو لوگ جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد کنویں کو ڈھونڈ رہے تھے. بند ہوا نہیں تھا. اب یہ پرانی تاریخ ہے, میں اس طرف نہیں جا رہا کہ کس طریقے سے کعبے میں باقاعدہ جنگ ہوئی تھی وہاں اور کس طریقے سے زمزم کا کنواں بند ہوا. وہ جو قبیلہ تھا جرہم قبیلہ, اس نے باقاعدہ چھپا دیا تھا کنویں کو. حضرت عبد المطلب کی کوششوں سے زمزم کا پانی دوبارہ نکلا. اب دوبارہ یہ جو مخالفین تھے آ گئے, کہنے لگے نہیں ہمارے اختیار میں ہوگا زمزم. جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے اختیار میں ہوگا زمزم, حضرت عبد المطلب سنیے گا کیا کرامات ہیں. جب انہوں نے یہ کہا ہمارے اختیار میں ہوگا, ہم جائیں گے بہت بڑے اپنے کاہن کے پاس اور اس سے فیصلہ کروائیں گے. جناب عبد المطلب نے کہا میں نہ تمہارے کاہنوں کو مانتا ہوں نہ بتوں کو مانتا ہوں. کہ نہیں فیصلہ یہ ہوا ہے بھئی, قبیلے والوں کا فیصلہ یہ ہوا ہے. اب یہ جا رہے ہیں. یعنی کمال ہے کہ نصرت کیسے کی ہے انہوں نے دین کی, کہ جا رہے ہیں کافروں کے ہاتھ میں آ جاتا وہ زمزم. 5 منصب تھے کعبے کے, وہ نہیں بیان کر رہا, بات تفصیل ہو جائے گی. سنیے 5 منصب تھے, 5 منصب رسول کریم کے آباء و اجداد کے پاس تھے. کعبے کے 5 منصب. اب یہ زمزم کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں اس کاہن کے پاس فیصلہ کروانے. اب جب جا رہے ہیں تو اس دور میں جب کوئی جاتا تھا سفر پر تو ساتھ میں بہت پانی لے کے جاتا. ایسے راستے سے جاتا جہاں پانی مل جائے گا. ایک مقام پہ پہنچے جہاں پانی ختم ہو چکا ہے. اب پانی ختم ہو چکا ہے. اب ایک دوسرے کو وصیت کر رہے ہیں کہ قبریں بناؤ اپنی. کیوں قبریں بنائیں؟ کیونکہ جو آخر میں بچے گا کم سے کم صرف وہی شخص ہوگا جو دفن نہیں ہو سکے گا, ورنہ ہر ایک اپنی اپنی قبر بنائے, جو جیسے جیسے مرتا جائے گا اسے دفناتے جائیں گے. اتنا مشکل وقت آ گیا, کہیں پانی نہیں مل رہا. جناب ابو طالب بھی ساتھ میں ہیں, جناب عبد المطلب بھی ساتھ میں ہیں. اب سنیے گا, اس وقت حضرت عبد المطلب کے صرف 2 بیٹے ہیں, روایات میں ملا. حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے, ان میں سے 2 بیٹے ہیں. سنیے روایات میں ملا کہ جب سب نے وصیتیں کر دیں اپنی اپنی قبریں بنانے لگے, قبر بنا چکے. اب پیاس کا عالم ایسا تھا کہ اب روح پرواز کر گئی تو اب روح پرواز کر گئی. ایسے میں جناب ابو طالب, جناب عبد المطلب کہنے لگے ایسے بیٹھے رہو گے یا کوشش بھی کرو گے؟ سب سے پہلے اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے, اس میں الہی لیا. عبد المطلب نے, دیکھیں نصرت دین کیسی, اس میں الہی لیا. گھوڑے نے, رہبار نے پیر اٹھایا, زمین پہ مارا. جیسے یہ پیر زمین پہ لگا پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا. اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی. مشرکین بھی کہنے لگے اے عبد المطلب اگر اتنے بڑے اللہ کے ولی ہو تو تمہارا ہی حق ہے کہ جاؤ زمزم تمہارے اختیار میں آ جائے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ پہلے ہو چکا. اب زمزم کا اختیار, کعبے کا اختیار حضرت عبد المطلب کے پاس ہے. اب رہا کا لشکر آ رہا ہے. اب لوگ پلٹ کے آئے ہیں حضرت عبد المطلب کے پاس کہ اے عبد المطلب, پھر مشکل آئی ہے کعبے پر. اب رہا آ رہا ہے اور اب رہے نے باقاعدہ فساد برپا کیا ہے. حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کو بھی لے لیا. وہ جو اونٹ چروانے گیا تھا ایک شخص, اونٹوں کو بھی لے لیا. اب کعبے کا سردار آ رہا ہے. اب راہ نے کہا کہ اب یہ آ کر مجھے دھمکی دیں گے, جس طریقے سے دوسروں نے میرے خلاف اقدام کیا, انہیں میں نے قتل کیا, ان کو بھی قتل کروں گا. اب جناب عبد المطلب آئے اور عجیب انداز سے جملہ کہا کہ تمہاری فوج آئی ہے اور تمہاری فوج نے ہمارے کچھ اونٹ لے لیے ہیں, وہ اونٹ واپس دو. کہتا ہے تمہارے کعبے پہ حملہ کرنے آ رہا ہوں. یہ وہ جملہ بولنے جا رہا ہوں, توجہ کیجئے گا, جس کے بارے میں آیت اللہ سید نقی نقن صاحب نے کہا یہ حضرت عبد المطلب کا جو جملہ تھا نا, جو ابھی کہا,
یہ جملہ ساتوں آسمان سے زیادہ وزنی ہے. کون سا جملہ؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جو مشیت الہی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. حضرت عبد المطلب سے کہا کہ تم اپنے اونٹوں کی پرواہ کر رہے ہو، میں تو تمہارا کعبہ ڈھانے آ رہا ہوں. کہا انی انا رب الابل، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، گھر کا مالک ایک ہے، وہ گھر کی حفاظت کرے گا. یہ کوئی اور جملہ نہیں کہہ سکتا، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو دل کی آنکھ سے مشیت الہی کو دیکھ رہا. حضرت عبد المطلب نے جب یہ جملہ کہا واپس پلٹ کے آ گئے، کعبے کی دیوار کو تھاما، کہا پروردگار اب تیرے گھر کی حفاظت تیرے ذمہ ہے. یہ جملہ کہا، لوگ حیران پریشان ہیں، اے عبد المطلب کیسے حفاظت ہوگی؟ کہا جس کا گھر ہے وہی حفاظت کرے گا. حضرت عبد المطلب کعبے کے پاس سے ہٹے، کیا ہوا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ہاتھیوں پہ یہ لشکر لے کے آ رہا تھا، ابابیل کو بھیجا، کنکری ابابیل کی چوچ میں تھی. ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. ایسے عذاب آیا جیسے چبائے ہوا بھوسا بن گیا ہو. آپ نے سن لی روایت، حضرت عبد المطلب نے جو جملہ کہا، اس جملے کی بنا پہ لوگ آئے، اے عبد المطلب ہمارے لیے بھی کچھ نجات کا سامان پیدا کرو، ہاتھ بڑھاؤ، ہم بھی اسی خدا کو مان رہے ہیں جسے تم مانتے. محمد و آل محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. کمال یہ ہے کہ اللہ نے کعبے پہ حملہ کرنے والے کو بھی پتھر سے واصل جہنم کیا. وہ جس کی ولادت کعبے میں ہوئی تھی نا، اس کی ولایت میں شک کرنے والے کے لیے بھی پتھر ہی آیا تھا. سأل سائل بعذاب واقع، یہ غدیر میں موجود نہیں تھا. حارث ابن نعمان فہری غدیر میں، خطبہ غدیر میں موجود نہیں تھا. یہ روایت میں ملا. علامہ مجلسی نے لکھا جب سرکار مدینہ پہنچ گئے تو اعلان کیا تھا پہلے ہی، فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدْ الْغَائِبْ، جو حاضر ہے. ہر کسی کا فریضہ یہ ہے کہ یہ غدیر کی بات دوسروں تک پہنچائے. ہر کسی کا فریضہ یہ ہے. جب اس تک پہنچی تو طویل سفر کر کے آیا اور رسول ممبر پہ موجود ہیں. کہنے لگا، انداز دیکھے، بظاہر مسلمان ہو گیا ہے. کہہ رہے اے محمد، تم نے کہا کہ زکوٰۃ دینا ہے، ہم نے زکوٰۃ دی. تم نے کہا نماز پڑھنا ہے، ہم نے نماز پڑھی. تم نے کہا روزہ رکھنا ہے، ہم نے روزہ رکھا. سب تم نے کہا اللہ کے حکم سے تھا. تم نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہم نے مان لیا. اور حد تو یہ ہو گئی بغض کی، نقل کفر کفر نہ باشد. کہتا ہے بغض کی حد تو یہ ہو گئی کہ میں نے یہ سنا، اور ایک بندے سے نہیں، کتنے ساروں سے سنا. نہیں معلوم کتنوں سے غدیر سن چکا اور کتنی دفعہ جل چکا. کہتا ہے بہت سارے سے سنا، تم نے اپنے ابن عام، اپنے بھائی کا ہاتھ تک بلند کیا اور کہہ دیا من کنتو مولا فہذا علی المولا. کیا یہ حکم بھی تمہاری طرف سے تھا یا اللہ کی طرف سے تھا؟ کائنات کے نبی نے کہا میں جو کرتا ہوں وہ وحی الہی سے کرتا ہوں. یہ پلٹا اور کہنے لگا اگر یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ مجھ پہ ابھی عذاب نازل کر. نہیں آیا عذاب نہیں آیا. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے محمد آپ جب تک یہاں موجود ہیں اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا. یہ پلٹ کے گیا، کچھ دور گیا، اپنی سواری تک نہیں پہنچا تھا. امام کہتے ہیں آسمان سے ایک کنکر آیا، سر میں داخل ہوا. یہ ایسے دو ٹکڑے ہوا جیسے مرہب کو دو ٹکڑے کر دیا تھا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. محمد عجل فرجہم. بہت توجہ کیجئے گا. یہ جو مکہ میں جو حالات کیوں بیان کر رہا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ مکہ میں ابتدائی اسلام میں جو لوگ رسول کریم کے ساتھ ہیں انہوں نے کیسے نصرت کی ہے رسول کی. بڑا مشکل دور تھا. چند لوگوں کا تذکرہ کروں گا میں. انتہائی مشکل وقت تھا یہ کہ کائنات کے نبی کی بات کو مان لینا. حضرت عمار یاسر، حضرت
عمار کی یاسر کے والد یاسر، حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون، دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، سخت دھوپ میں، اور اس کے بعد تپتی ہوئی دھوپ میں باقاعدہ ان کو لوہے پہنائے جاتے ہیں، لٹایا جاتا ہے اور کہا محمد کو برا کہو۔ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون۔ کائنات کے نبی کا کیا طریقہ کار ہے؟ انصار کم ہیں، نبی دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں صبرن یا آل عمار، صبر کریں۔ کائنات کے نبی دیکھ رہے ہیں ظلم ہو رہا ہے، کچھ نہیں کر پا رہے، صبر۔ یہاں تک کہ اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ خاتون، یہ وہ خاتون ہے، میں نے بیان کیا موضوع گفتگو ہے نصرت دین، یہ وہ خاتون ہے رسول کریم پہ جان قربان کی تھی، لیکن امام کہتے ہیں اللہ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا، امام مہدی کے لشکر میں شامل فرما دے گا۔ کمال یہ ہے، بار بار امام کے لشکر میں شامل فرما دے گا۔ ان کے شوہر حضرت یاسر، ایسے میں نصرت دین موضوع گفتگو ہے، توجہ کیجئے گا، ایسے میں کائنات کے نبی کی نصرت کے لیے ایک نوجوان بچہ آیا جس کا نام ہے مصعب ابن عمیر۔ نوجوان بچہ ہے مصعب ابن عمیر، انتہائی بڑے گھرانے کا ہے، مکہ میں رہنے والے، سب سے چھوٹا ہے، چہیتا ہے، لیکن رسول کی بزم میں بیٹھنے لگا۔ گھر والوں نے منع کیا، خبردار گمراہ ہو جاؤ گے، محمد کے پاس نہیں جایا کرو۔ باز نہیں آیا، کائنات کے نبی کی بات سنتا ہے، اخلاق کی باتیں سنتا ہے۔ گھر والے منع کرتے ہیں، کچھ سنا سنا لگ رہا ہے، مجلسوں میں نہیں جایا کرو، کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، تھوک کے دیتے ہیں۔ یہی چیزیں چل رہی تھی وہاں مکہ میں۔ کیوں؟ مشرکوں کو اپنے دین پر اعتماد نہیں تھا، جانتے تھے جھوٹے ہیں۔ کائنات کے نبی کی بات سن لے گا تو نبی کے دین پہ آ جائے گا۔ یہی وجہ ہے جب بڑے بڑے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے تو منع کیا جاتا تھا محمد و علی کے قریب نہ جانا، جادوگر ہیں، جادوگر ہیں۔ لیکن جب آ کے وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا تو کہتے ہم نے کہا تھا نا جادوگر۔ اور یہ ہمیشہ سے ان کا طریقہ کار رہا ہے، بہت پرانا چلتا ہوا آ رہا ہے۔ مصعب ابن عمیر گھر سے نکال دیا گیا، کہا گھر سے نکال دیں گے، دھمکی دی، چھوٹا بچہ ہے۔ کہاں رہے؟ کائنات کے نبی کے پاس آتا ہے، رسول کریم کے ہاتھ پہ بیعت کی، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ مصعب ابن عمیر مولا کائنات کے ساتھ ساتھ ہے، بالکل ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ 3 سال شیب ابی طالب میں گزارے مصعب ابن عمیر نے، گھر سے باہر۔ شیب ابی طالب میں بیان کروں گا تفصیل اس کی، موقع ہوا تو۔ شیب ابی طالب کا مطلب جانتے ہیں؟ شیب ایک پہاڑ کے درمیان جو راستہ تھا، 3 سال تک، یعنی محرم کے ابتدائی دن تھے، جہاں سے رونے کی آوازیں آتی تھی، بچوں کی العطش کی صدائیں آتی تھی، نہ کھانے کا سامان تھا نہ پینے کا سامان تھا۔ 3 سال تک اہل بیت نے اس حال میں گزارے ہیں۔ حاکم شام کو امیر المومنین نے خط لکھا نہج البلاغہ میں، احلسونا، یہ کہاں تھے تم لوگ جب شیب ابی طالب میں ہم پہ مشکلات آ رہی تھیں؟ ایک جملہ صرف سن لیجئے گا، نصرت دین موضوع گفتگو ہے۔ یہ جو بڑے بڑے نام لیے جاتے ہیں نا کہ فلاں ایمان لائے، فلاں ایمان لائے اور فلاں ایمان لائے، بڑے بڑے جو نام لیے جاتے ہیں نا، کسی جھوٹی تاریخ میں بھی کسی کا نام نہیں ملے گا کہ مشرکوں کے پاس کسی دن گئے ہوں کہ دیکھو شیب ابی طالب میں محمد پہ سختیاں ہو رہی ہیں، کچھ سختی کم کر دو، کبھی کھانا بھجوا دو۔ جھوٹی تاریخ میں بھی کوئی نام نہیں ملے گا۔ شیب ابی طالب میں خدا جانے کہاں تھے۔ بڑے نام لیے جاتے ہیں کہ یہ بڑے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، تو 3 سال تک امیر کائنات نے بھی کئی مرتبہ کہا، شہزادی کونین نے بھی خطبے میں ذکر کیا ہے کہ جہاں اسلام پہ مشکلات ہوئیں ہم نے وہ تمام کی تمام زحمتیں اٹھائی ہیں، تم لوگ تھے کہاں؟ تم تو ہمیشہ سے اسلام کے خلاف تھے۔ احلسونا، ہمیں پانی بند کیا گیا، ہم سے تجارت روکی گئی، یہ تمام مشکلات شیب ابی طالب میں 3 سال اس نوجوان نے گزارے ہیں، جس کا نام ہے مصعب ابن عمیر۔ کیا کرتے ہیں شیب ابی طالب میں؟ نصرت دین کیسے ہوتی ہے سنیے۔ کرتے یہ ہے کہ کائنات کے نبی کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں، جتنی آیات اترتی ہیں یاد کر لیتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں، سرکار کی خدمت میں بیٹھے ہیں، آیات حفظ کر رہے ہیں، احکام جان رہے ہیں۔ ایسے میں مکہ میں مدینہ سے ایک گروہ آیا، مدینہ سے ایک گروہ آیا۔ وہ کون سا گروہ تھا؟ اسعد ابن زرارہ، نام یاد رکھیے گا، اسعد ابن زرارہ صحابی رسول ہیں، عظیم المرتبہ شخصیت ہیں، لیکن ابھی مشرک تھے۔ اسعد ابن زرارہ اور زکوان یہ آئے ہیں مدینہ سے مکہ۔ مکہ کیوں آئے ہیں؟ ابو جہل سے ملنے، ابو سفیان سے ملنے، اپنے دوست احباب سے ملنے۔
اور کہنے کہ بھائی ہمارے یہاں بڑا جھگڑا ہو رہا ہے اوس اور خزرج میں، اس میں تھوڑا معاملہ حل کرواؤ۔ تو انہوں نے کہا تم اپنے جھگڑے میں پڑے ہو، ہم یہاں ایک شخص سے پریشان ہیں جو لوگوں کو اپنی طرف کر رہا ہے، اس کا نام محمد ہے۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا وہ نیا دین لے کے آیا ہے۔ کہا کیا باتیں کرتا ہے؟ کہا ارے چھوڑو، جادوگری کی باتیں کرتا ہے۔ یعنی آئے ہیں تو ہوا کیا؟ ٹھیک ہے وہ اگر آپ کہہ رہے ہو گمراہی کی باتیں کرتا ہے تو ہے کہاں؟ کہا وہ مکہ میں بیٹھتا ہے، کعبے کے پاس بیٹھتا ہے اور لوگ اس کی طرف کھچے چلے آتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے دیکھ لیں گے۔ کہا نہیں اس کے پاس نہیں جانا، جادوگر ہے۔ کہا ارے جب آیا ہوں مدینہ سے تو طواف تو کر کے جاؤں گا نا۔ کہا اچھا طواف کرو گے، چلو ادھر آؤ، نزدیک آؤ، اس کی باتیں نہیں سننا، کان میں روئی ٹھوس لو۔ پھر سنا لگ رہا ہے نا، کمال ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کب سے چلتا ہوا آ رہا ہے، کانوں میں روئی ٹھوس، جتنی روئی ٹھوس سکتے تھے روئی ڈال دی۔ یہ دیکھو طواف کرتے رہنا، اس کی بات نہ سننا۔ زکوان اور اسعد ابن زرارہ کائنات کے نبی کے بڑے اصحاب میں شمار ہوتے ہیں، ان اصحاب کا ذکر نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ علی کے وفادار تھے، جو علی علیہ السلام کا وفادار ہوگا ایسے صحابہ کا ذکر نہیں ہوگا۔ ان کی بات کر رہا ہوں جو صحابہ کا نام لینے والے ہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا۔ ٹھہریے رک جائیے۔ آپ نے اردو میں مثال سنی ہے، چور مچائے شور۔ سمجھا دیتا ہوں میں، بچوں کے لیے سمجھا دیتا ہوں۔ ایک چور نے چوری کی، چوری کرنے کے بعد وہ دوڑنے لگا تو کسی نے دیکھ لیا چور جا رہا ہے۔ اب اسے خوف ہوا، وہ کیا کرے، کیسے اپنے آپ کو بچائے؟ وہ پیچھے جس نے دیکھا تھا اس نے شور کرنا شروع کیا، چور جا رہا ہے۔ یہ جو چور تھا اس نے بھی شور شروع کر دیا اور اس نے سب سے زیادہ چلانا شروع کر دیا۔ لوگ جمع ہو گئے، چیخنے لگے۔ سب سے زیادہ جو چیخ رہا تھا وہ یہی تھا جو چور تھا۔ سب نے کہا تم لیڈر بن جاؤ، تم اچھا بولتے ہو۔ سب سے بڑا چور۔ اسی طرح صحابہ کے سب سے بڑا مجرم، صحابہ کے نام لے، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ جنہوں نے اصحاب رسول کو قتل کیا، اگر ان کا نام کوئی بتائے، کردار بتائے تو یہ توہین ہو جائے گی۔ جنہوں نے قتل کیا وہ توہین نہیں کی، نہیں اجتہاد کیا، خطا ہو گئی۔ ارے جب وہ اجتہاد قتل کر کے کر سکتے ہیں، خطا ہو گئی تو ہمیں لعنت کرنے دو نا، اجتہاد ہوگا، خطا ہو جائے گی۔ یا عجیب بات ہے کہ نہیں خاموش رہو، ان کا معاملہ ہے، ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ تو آدم کی خطا کیوں قرآن میں ذکر کر رہا ہے اللہ؟ وہ تو خطا تھی بھی نہیں، ترک اولا تھا ہمارے عقیدے کے مطابق۔ آپ تو کہتے ہیں خطا تھی، تو پھر حضرت یعقوب کے بیٹے، حضرت یعقوب نبی، ان کے بیٹے نبی یوسف، ان کے بھائی نے ظلم کیا، نبی کے بھائی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، کیوں پروردگار بیان کر رہا ہے؟ پرانے قصے ہیں، نہ بیان کرے؟ کیوں گڑے ہوئے مردے اکھیڑے جا رہے ہیں؟ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ، انہیں قصے سناؤ تاکہ عبرت لیں، دوبارہ ویسے نہ بن جائیں۔ تو بتلایا جائے گا کون کون محمد والے محمد کا وفادار تھا، کون کون ان کا دشمن تھا، تاکہ ہماری نسلیں سیکھیں وفاداری کیسے کی جاتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہ۔ زکوان نامی شخص آیا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، یہ مصعب ابن عمیر، بھولے تو نہیں ہے نا، مصعب ابن عمیر صحابی رسول ہیں، اتنی آیات حفظ کر چکے ہیں جتنی آیات نازل ہو چکی ہیں، شیب ابی طالب میں اتنی آیات حفظ کر چکے ہیں، احکام دین کچھ حد تک جان چکے ہیں، کائنات کے نبی کے بس میں بیٹھے ہیں، مولا کائنات بیٹھے ہیں۔ زکوان کانوں میں روئی ڈال کے طواف کر رہا ہے، چہرہ رسول کی جانب نگاہ پڑی، ایک سامنے دیکھا علی علیہ السلام بیٹھے ہیں، کہا یقیناً یہی ہوگا وہ۔ ایک چکر لگایا، دو چکر لگائے، کہنے لگے سوچنے لگا میں کہ اگر مدینے جاؤں گا، مدینے والے پوچھیں گے بھئی کیا خبر ہے، تو بتاؤں گا ایک شخص آیا ہے جو دین لے کے آیا ہے، اس کی جانب بلا رہا ہے، تو وہ کہیں گے کیا کہتا ہے، تو میں سنوں گا نہیں تو کیسے بتاؤں گا۔ کتنا بے وقوف ہوں، اتنا بھی بے وقوف تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ بات سنے ہی نہیں۔ ارے سنے تو کیا کہہ رہا، کانوں سے روئی ہٹا کے پھینکی، رسول کے سامنے آ کے بیٹھے، کہا جو دین آپ لائے ہیں وہ کیا کہتا ہے؟ سرکار نے کہا سچ بولو، جھوٹ نہ بولو،
امانت میں خیانت نہ کرو، احکام بتانے لگے تو کہا ارے یہ دین تو وہ دین ہے جس کے منتظر ہمیشہ سے ہم تھے، ہاتھ بڑھائیں بیعت کرتے ہیں۔ بیعت کر لی، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اب باہر نکلے ہیں تو وہ کہنے لگے ہم نے کہا تھا نا محمد کا جادو تم پہ چل جائے گا، کیوں پھینکی تھی روئی؟ اندازہ لگا رہے ہیں، یہ طریقہ کار ان کا تھا۔ اس طریقے سے ایک ایک دو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ بڑا مشکل دور تھا، چند لوگ جو ہو گئے اس کے بعد عذاب دیا گیا، اپنے اعتبار سے جو عذاب دیتے، سزا دیا گئی لوگوں کو جو رسول کریم کے ساتھ ساتھ تھے۔ تو کائنات کے نبی نے اشارہ کیا تھا ہجرت کی جانب، ہجرت کا میں بیان کروں گا۔ پہلی ہجرت اسلام کی جو ہوئی تھی حبشہ کی جانب، کون کون گیا تھا، کتنے لوگ تھے وہاں پہ، کس طریقے سے جناب جعفر طیار نے نصرت کی ہے اسلام کی۔ توجہ کیجئے، یہاں یہ آ گئے، بزرگ ہیں زکوان اور اسعد ابن زرارہ، بزرگ ہیں، کہنے لگے رسول خدا ہم وہاں پر مدینہ جائیں گے تو کسی شخص کو تو بھیجیں جو مدینے میں دین اسلام کی تعلیم دے۔ تو اس نوجوان بچے کو رسول نے بھیجا جو 3 سال تک درس حاصل کر چکا تھا۔ تو مدینہ کے پہلا معلم اور رسول کا وفادار اور ناصر مصعب ابن عمیر کہا جاتا ہے۔ مصعب ابن عمیر یہ وہ شخصیت ہے، اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ مدینہ آ کے کس طرح تبلیغ کی، ایسی تبلیغ کی جب رسول مدینہ پہنچے ہیں تو آدھے سے زیادہ مدینہ رسول پہ رسالت پہ ایمان لے آیا تھا، رسول کے ہاتھ کی بیعت مصعب ابن عمیر پہ ہاتھ پہ کر چکا تھا۔ اور اس کے بعد پھر یہ سب سفر کرتے تھے مکہ کا، اور مکے میں آ کے رسول کے ہاتھ میں تجدید بیعت کرتے تھے۔ یہ اس نوجوان کردار یہ تھا کہ اللہ نے رسول سے محبت کے سبب اس کا چہرہ مصعب ابن عمیر کائنات کے نبی کے چہرے کی مانند بنایا، یعنی شباہت تھی، ایسی شباہت تھی کہ جنگ احد میں جب انہیں شہید کیا گیا مصعب ابن عمیر کو، تو اعلان یہ کیا، قتل کرنے والے نے اعلان یہ کیا کہ میں نے محمد کو مار دیا ہے۔ روایات میں ملا یہ اعلان بھی شیطان نے اور زیادہ بلند آواز سے کیا، یہ امتحان تھا مسلمانوں کا۔ کچھ نے کہا کہ محمد قتل ہو گئے، کچھ نے کہا اگر نعوذ باللہ شہید ہو بھی گئے تو ارے ہم کیوں زندہ ہیں۔ کردار دیکھ رہے ہیں، قرآن کریم نے 2 کردار بیان کیے، سورہ توبہ، سورہ انفال، مختلف سورہ میں جہاں ذکر ہوا ہے جنگ احد کا، اللہ نے 2 کردار بیان کیے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ تم میں کچھ وہ ہیں جو دنیا طلب کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو آخرت طلب کرتے ہیں، یعنی انہی اصحاب کی بات ہو رہی ہے۔ دنیا طلب کون ہے؟ دنیا طلب وہ ہے جو نبی کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ آخرت طلب کون ہے؟ جو نبی کے ساتھ ہے، موجود ہے۔ جنگ احد کا بڑا کردار، جنگ احد میں بڑے بڑے اصحاب ہیں کائنات کے نبی کے باوفا جنہوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ 150 سے زیادہ شہید ہوئے کچھ لوگوں کی بے وقوفی کی وجہ سے۔ جنگ احد میں پہلے فتح ہو چکی تھی جناب حمزہ کے ہاتھوں، امیر کائنات کے ہاتھوں، میں ذکر کر چکا، امیر کائنات کے ہاتھوں فتح ہو چکی۔ طلحہ ابن ابی طلحہ جس کا ذکر کیا تھا میں نے، سب سے پہلا سردار آیا تھا، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 بڑے بڑے لشکر کے سرداروں کو واصل جہنم کیا ہے۔ جنگ احد کی بات کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد جب کائنات کے نبی پر حملہ ہوا، پلٹ کے فوج آئی، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، پلٹ کے فوج آئی تو ایسی صورت میں جو مال غنیمت کے چکر میں آ گئے تھے نا، واپس پلٹ کے 50 لوگوں کو کائنات کے نبی نے ایک گھاٹی پر، پروردگار توفیق دے ہم تمام کو، کہ میدان احد جائیں اور شہدائے احد سے وفاداری کا اظہار وہاں جا کے کریں۔ بہت اہم تاریخی معاملہ احد کا قبرستان، شہزادی کونین زخمی ہونے کے بعد 2 مرتبہ ہفتے میں احد کے قبرستان جایا کرتی تھی اور وہاں جا کے شہداء کو یاد کرتی تھی، رسول خدا کو یاد کرتی تھی، ان تمام شہداء جنہوں نے نصرت رسول میں جان کو قربان کیا۔ جناب سید کونین زخمی ہونے کے باوجود ہفتے میں 2 مرتبہ احد کے قبرستان جایا کرتی تھی۔ مدینہ سے کتنا قریب ہو گیا نا، اس کا مطلب کچھ کہتی ہیں کہ احد کے بعد سب سے پہلے بھاگنے والوں میں جو آیا وہ ہمارے والد تھے، وہ 3 دن بعد آئے تھے۔ اندازہ لگا رہے ہیں؟ یہ دیکھیں بات یہ ہے، ٹھہر جائیے گا، نہیں اللہ نے معاف کر دیا، ذکر نہیں کرنا چاہیے، معاف کر دیا، بھاگ گئے تھے، اچھی بات، ہاں بھاگے تھے، اچھی بات نہیں تھی، لیکن معاف کر دیا نا اللہ نے، تو خاموش رہو، ذکر اسی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اس تسعدون، اے مسلمانوں یاد کرو جب پہاڑ پہ بھاگ رہے تھے،
ولا تلون، ارے اللہ معاف کر دیا تو کیوں طنز کیا جا رہا ہے؟ استعدون، اس وقت کو یاد کرو جب تم پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے. ولا تلون، ادھر ادھر کہیں نہیں دیکھ رہے. والرسول یدعوکم فی اخراکم، دوسری طرف سے نبی بلا رہے ہیں، تم بھاگے جا رہے ہو. نبی بلا رہے ہیں، تم بھاگے جا رہے ہو. کاش نصرت دین یہ بات سمجھ آ جائے. نبی بلا رہے ہیں، تم بھاگے جا رہے ہو. گناہ کبیرہ تھا نبی کو چھوڑ کے جانا، لیکن چھوڑ کے جا رہے گئے. حسین ابن علی دیا بجھا کے کہہ رہے گئے چلے جاؤ، پھر بھی جنت کا ضامن ہوں، کوئی نہیں جا رہا. فرق دیکھ رہے ہیں اب عبداللہ بن حسین کے اصحاب میں اور رسول کے ان اصحاب میں جو بھاگ رہے ہیں. کائنات کے نبی بلا رہے ہیں، والرسول یدعوکم فی اخراکم ولا تلون، تم ادھر ادھر کہیں نہیں دیکھ رہے. نبی بلا رہے ہیں، تم بھاگے جا رہے ہو. اور کچھ وہ ہیں جو نبی کا ساتھ دے رہے ہیں. ایک جملہ سنیے گا، بعد میں میں چند شہداء کا ذکر کروں گا انشاءاللہ آنے والی مجالس میں، لیکن ایک جملہ سن لیجئے گا. امیر کائنات نے وہ دفاع کیا ہے، جناب حمزہ کی شہادت ہو گئی، وہ دفاع کیا ہے کہ جسم اطہر پہ ہر جگہ زخموں کے نشان ہیں، امیر المومنین علیہ السلام. اب اس کے بعد جب ایک ایسا موقع آیا، شہداء کی تدفین ہو گئی. کمال ہے یہ جو روایات میں ملا جنگ احد کے حوالے سے. شہداء کا جو مقام ہے، عظمت ہے، کائنات کے نبی نے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بہت ساری فضیلت بیان کی ہیں ان شہداء کی. موقع ہوا تو میں ذکر کروں گا، لیکن ایک جملہ سنیے گا. جب مدینہ میں آ گئے، سب مسلمان موجود تھے، تو کچھ تو بھاگے ہوئے ابھی تک پہنچے ہی نہیں تھے. کچھ جو پہنچ گئے تھے نا، رسول نے ان سے کچھ نہیں کہا، آیت نازل ہو چکی تھی. اچھا معاف کر دیا تھا؟ ہاں معاف کر دیا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول نے جو کہا وہ بات بعد میں سنیے گا. کہتے ہیں معاف کر دیا تھا. اچھا معاف کر دیا اللہ نے، تو آگے جنگیں ہوئی پھر بھاگے. وہ تو ابھی تو دوسری جنگ ہے. ارے آخر میں خیبر ہوئی پھر بھاگے. عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب اس کو ذکر کیا جائے تو توہین لازم آ رہی ہے. قرآن کریم جب ذکر کر رہا ہے، رسول کریم ذکر کر رہے ہیں. اب ٹھہریے گا، کائنات کے نبی کا انداز دیکھیے، ان کی جانب نہیں دیکھا، مولا کائنات کی طرف متوجہ. اے علی سب بھاگے، آپ کیوں نہیں گئے؟ جملہ سنیے گا علی علیہ السلام کا، نصرت دین موضوع گفتگو ہے. اے علی آپ کیوں نہیں گئے؟ کہا اکفرت بعد الایمان. اے رسول خدا آپ کہہ رہے ہیں آپ کو چھوڑ کے میں کیوں نہیں گیا؟ کیا ایمان کے بعد میں کفر کر دیتا؟ اس کا مطلب علی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ نبی کو چھوڑ کے میدان سے جانے والا میدان سے نہیں ایمان سے جا رہا ہے. سلامت رہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یہ احد کا ہی میدان تھا. روایات کے مطابق جب علی علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی پھر بھی علی نہیں رکے، شاخ سے جنگ کر رہے ہیں. یہاں پر صدا سنی گئی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار. کوئی جوان کہلانے کا حقدار ہے تو وہ علی ہے، اور تلوار اگر کسی ہاتھ میں چلتی ہے تو اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. یہ جنگ احد کی بات ہے. امیر کائنات نے وہ دفاع کیا ہے کہ اللہ نے کئی مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلت میں آیات اتاری اور رسول نے بھرے مجمع میں بیان کیا، یا علی واللہ لہذہ المواسات. عرش پر جناب جبرائیل اور جناب میکائیل میں مکالمہ ہوا کہ اگر کوئی بھائی بننا چاہے تو محمد اور علی جیسا. اللہ نے ملائکہ سے کہا یہ باتیں کر رہے ہو، ایک بات بتاؤ، میں نے اے جبرائیل اے میکائیل تم دونوں میں سے ایک کی عمر دوسرے پہ فدا کر دی، تو بتاؤ کون ہے جو دوسرے پہ فدا ہوگا؟ تم دونوں بھائی ہو، کون ہے جو دوسرے پہ فدا ہوگا؟ دونوں نے حیات کو اختیار کیا.
اللہ نے کہا محمد و علی کو دیکھو، ہمیشہ علی آمادہ ہیں کہ محمد پہ اپنی جان قربان کریں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ایک روایت صرف سن لیجئے گا، بس بات میں تمام کرنے جا رہا ہوں. جنگ احد کے شہداء کی بات ہو رہی ہے تو ایک روایت سن لیجئے گا. عامر ابن الجموح، یہ کچھ لوگ وہ ہیں نا، کچھ ان کا بھی ذکر کر دیا جو میدان سے بھاگ رہے تھے، کچھ ان کا ذکر ہو جائے جو میدان میں ٹھہرے ہوئے تھے. عامر ابن الجموح کائنات کے نبی کے صحابی ہیں. عامر ابن جموح یہ وہ صحابی ہیں کہ جن سے چلا نہیں جاتا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں میں رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں رسول کے ساتھ جاؤں گا اور رسول پہ جان قربان کروں گا. لوگ آگے سمجھا رہے ہیں آپ پہ جہاد ہی واجب نہیں ہے، آیات نازل ہو گئی ہیں. کہا نہیں میں جاؤں گا. کائنات کے نبی کی خدمت میں آ گئے لوگ، اے رسول خدا یہ جانے کا کہہ رہے ہیں عامر ابن الجموح. کہا نہیں میں جاؤں گا. رسول آئے کا آیات نازل ہوئی ہیں کہ آپ پہ جہاد واجب نہیں ہے، آپ سے چلا نہیں جاتا، اپاہج ہیں. کہا نہیں مجھے اجازت دیجیے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی راہ میں اپنی جان قربان کروں. یہ زخمی ہوں، جو بھی ہو خدا کو منظور، میں نصرت کرنا چاہتا ہوں آپ کی. کائنات کے نبی نے اجازت دی. عامر ابن الجموح وہ ہیں جو اپنے بیٹے کے سہارے گئے ہیں جنگ احد میں. اپنے بیٹے کے سہارے جنگ احد میں گئے، بہترین انداز سے لڑے ہیں. ابو سفیان کے سینے پہ چڑھے، کتنوں کو واصل جہنم کیا. ابو سفیان کے سینے پہ چڑھے، قتل کرنے والے تھے، کاش کر دیتے. اس میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے نا. اب تو نہیں بولنے کی ضرورت نہیں کہ حضرت ابو سفیان نبی سے لڑنے آئے تھے، یہ تو نہیں بولنا نا. یہ تو ساری تاریخ کو کوئی خلاف ہی نہیں ہے اس بات کے کہ جنگ بدر، جنگ احد، کتنی جنگوں میں اسلام میں رسول اسلام سے لڑنے آنے والے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں وہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہو گئے، تو ابھی تو نہیں تھے نا، ابھی ذکر کرنے تھے. ہے نا بھائی؟ عجیب بات یہ ہے. ابو سفیان کے سینے پہ سوار ہو گئے، زخمی کیا، مارنے والے تھے، پشت کی جانب سے حملہ کیا کسی نے، شہید ہو گئے. شہید ہو گئے، بیٹا شہید ہو گیا، زوجہ کا بھائی شہید ہو گیا. زوجہ ان کے جنازے کو 3 جنازے ایک اونٹ پہ رکھ کے لا رہی ہے. ہند نام ہے مؤمنہ کا، بڑی عظیم خاتون ہے. کائنات کے نبی نے بشارت دی ہے، اب وقت نہیں تو میں بیان کرتا. بشارت دی ہے جنت کی. ہند نام ہے، ایک اونٹ پہ 3 جنازے رکھ کے لا رہی ہیں. پوچھا کسی نے کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ کہا خیریت ہے، رسول ٹھیک ہیں تو سب خیر ہے. کمال ہے کہ نہیں؟ کائنات کے نبی. نہیں تو یہ جنازے کس کے ہیں؟ ایک میرے شوہر کا جنازہ ہے، ایک میرے بھائی کا جنازہ ہے، ایک میرے بیٹے کا جنازہ ہے. یہ سب کے سب رسول پہ قربان ہو گئے. تو یہ اونٹ پھر کیوں نہیں چل رہا آپ کے ساتھ مدینے کی جانب؟ کا یہی میں سمجھ رہی ہوں کہ کیوں نہیں جا رہا مدینے کی جانب. شاید اس پہ بوجھ زیادہ ہو گیا. کہا نہیں، اس سے زیادہ بوجھ یہ اونٹ اٹھاتا ہے، مگر مدینے کی طرف کیوں نہیں جا رہا نہیں معلوم. جیسے ہی اس کا رخ، اونٹ کا رخ احد کی جانب ہوا، تیزی سے اونٹ دوڑتا ہوا احد کی جانب جانے لگا. یہ پیچھے آئی، رسول کریم کی خدمت میں آئی. رسول خدا یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ اونٹ مدینے کیوں نہیں جا رہا تھا. کہا بتلائیے آپ کے شوہر نے کیا کہا تھا مدینے سے نکلتے ہوئے؟ عامر ابن الجموح نے کہا رسول خدا کہا تھا ہاتھوں کو اٹھا کے پالنے والے مجھے رسول کی نصرت میں ایسے قربان کرنا کہ میں مدینے واپس نہ آؤں. عجیب ہے، اندازہ لگا رہے کہ میں مدینے واپس نہ آؤں. کائنات کے نبی نے کہا بس اللہ نے انہی انصار میں چند لوگ ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو قبول کیا ہے. اللہ چاہتا ہے جس جگہ شہید ہوئے ہوں احد کے قبرستان میں وہیں انہیں دفنایا جائے تاکہ قیامت تک کے لیے شرف ہو جائے. یہ مومنہ خاتون، اس کی تعریف رسول نے کی ہے. آخری جملہ سنیے گا، اس حوالے سے بات میں نے تمام کی. ناصران اسلام، اسلام کی نصرت کرنے والے. اللہ نے قرآن کریم میں کہا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. مومنوں میں سے کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے اپنے عہد اور وعدے کو سچ کر دکھایا، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے وعدے کو سچ کر دکھایا، ذمہ داری پوری کی اور رخصت ہو گئے، کچھ ایسے ہیں جو منتظر ہیں. ما بدلوا تبدیلا، ذرہ برابر بھی ان کے عقیدے میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. یہ کون سے مرد ہیں؟ وہ ہیں جو میدان میں ٹھہر گئے. انہی مردوں میں کچھ عورتیں بھی ہیں جنہیں جمع مردی کے سبب اللہ نے مرد کہا، اور انہیں مرد نہیں کہا جو رسول کو چھوڑ کے جا رہے تھے. ان خواتین کو کہا. ان میں جناب نصیبہ خاتون ہیں، جناب ام ایمن ہیں،
جب خبر ملی کہ رسول زخمی ہو گئے ہیں تو مدینے سے خواتین کا لشکر احد کے قبرستان، احد کے مقام پہ جا رہا ہے، احد کے میدان جا رہا ہے، مدینے سے خواتین کا لشکر رسول کی نصرت کے لیے جا رہا ہے، اور یہ میدان چھوڑ کے رسول کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ ان میں ایک تھا کار کے ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، جناب ام ایمن نے کہا ارے یہ تو مسلمان ہیں، تم تو رسول کے ساتھ گئے تھے، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا حملہ ہو گیا ہے۔ جناب ام ایمن نے کہا لاؤ سلائی کڑھائی کے کپڑے دو، اس کو دو، تم اپنی تلوار ہمیں دو، تم لائق ہی نہیں ہو کہ مرد کہلائے جاؤ۔ جناب ام ایمن کی اس نصرت پہ امام نے کہا اللہ ام ایمن کو اٹھائے گا اور ہمارے 12ویں کے ناصروں میں شمار فرمائے گا۔ نصیبہ خاتون، میں جو روایت پیش کرنا چاہ رہا تھا، نصیبہ خاتون بڑھ کے گئیں، تلوار اٹھائی، 2 مشرکوں کو اس تلوار سے واصل جہنم کیا ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے دعا دی ہے۔ یہ آیت جو ہے نا، جو احد کے مقام پہ نازل ہوئی، مومنوں میں سے کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، کچھ ایسے ہیں جو ذمہ داری پوری کر کے رخصت ہو گئے، کچھ ایسے ہیں جو منتظر ہیں کہ کب ذمہ داری پوری کریں گے۔ ما بدلوا تبدیلا، عقیدے میں کوئی ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آئی، اسی عقیدے پہ ثابت قدم ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو کتنے سارے شہدائے کربلا کے آخری وقت میں امام حسین علیہ السلام نے تلاوت کی ہے۔ مسلم ابن اوسجہ، امام پہنچے ہیں، آخری سانسیں نکل رہی ہیں، زیارت ناہیہ کا جملہ یہ ہے، سلام ہو مسلم ابن اوسجہ پر اذ مشى الیہ الحسین، جن کے پاس امام حسین چل کے گئے اور کہا نحن علی اثرک، اے مسلم ابن اوسجہ آپ جا رہے ہیں، ہم آپ کے نقش قدم پہ آ رہے ہیں۔ مؤمنوں میں سے کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، تم نے وعدہ سچ کر دکھایا، حسین منتظر ہے۔ اب عبداللہ الحسین کے اصحاب سے بڑھ کے کوئی صحابی نہ ہو سکا۔ حیثم روایت کرتا ہے، آیت اللہ سید سعید الحکیم نے نقل کیا کہ میرے باپ حیثم، باپ اور بیٹا ہے، بنی اسد کے قبیلے کے ہیں، یہ کہتے ہیں میرے باپ کا جب گزر ہوتا ہے صحرا سے تو ایک شخص صحرا میں بیٹھا ہوا تھا، ہمیشہ بیٹھا رہتا تھا۔ 1 دن 2 دن 3 دن مہینوں گزر گئے، جب میرا بابا وہاں سے گزرے میں بھی گزروں، میں دیکھتا ہوں یہ اکیلے صحرا میں، نہ درخت کہیں لگا ہے، بیابان ہے، دھوپ ہے، یہ بیٹھا رہتا ہے۔ ایک دن جا کے پوچھا یہاں کیوں بیٹھتے ہو؟ کہتا ہے مجھے خبر ملی ہے کہ اس سرزمین پہ میرے مولا حسین آئیں گے۔ تمہیں خبر ملی ہے؟ کہاں؟ مجھ تک خبر پہنچی ہے، میں صرف اس انتظار میں بیٹھتا ہوں نصرت دین دیکھے کہ وہ آئیں اور ان کے چہرے کا دیدار کروں اور ان پہ اپنی جان کا نذرانہ قربان کر دوں۔ واللہ یہ وہ شخصیت ہے، عشق کی کوئی مثال نہیں ملے گی ایسی، یہ وہ شخصیت ہے جس کا نام تک تاریخ نے نہیں لکھا، مگر جب 12ویں امام اصحاب امام حسین پہ سلام پیش کریں گے تو اس پہ بھی سلام آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ جب عاشور کا دن آیا تو یہ شخص جو روایت کر رہا ہے اپنے بیٹے سے کہتا ہے آؤ ذرا میدان کربلا کی جانب چل کے دیکھیں، وہ جو منتظر تھا، جو بیٹھا رہتا تھا اس سرزمین پہ، اس کا کیا حال ہوا۔ جب جا کے دیکھا تو امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں میں یہ بھی شہید پڑا تھا۔ یہ ابا عبداللہ الحسین کے اصحاب ہیں۔ مسلم ابن اوسجہ کو جانتے ہیں، امام نے جملہ کہا تھا اے مسلم ہم تمہارے نقش قدم پہ آ رہے ہیں، سانسیں اکھڑ رہی تھی تو ایک جملہ کہا، اے حبیب، حبیب ابن مظاہر اور امام حسین دونوں ہستیاں مسلم ابن اوسجہ کے پاس آئے، اے حبیب تم میرے پاس آئے تمہارا شکر گزار۔ جناب حبیب کا جملہ سنیے گا، اے مسلم تمہیں بشارت ہو جنت کی، وقت تو وصیت کرنی ہے، اگر کوئی وصیت ہو تو کرو۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں کو امام حسین کی جانب اشارہ کر کے اٹھایا اور کہا اوسی کا بغریب